السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تبلیغی 6 صفات کی دوسری صفت نماز۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ ان احکام میں اہم ترین حکم نماز ہے۔ ہر مرد بالغ اور عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو لوگ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد نماز کی پابندی کرتے وہ اس اقرار کو اپنے عمل سے پورا کر کے دکھاتے ہیں جو کلمہ طیبہ میں کہا تھا، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنے اس اقرار کو اپنے عمل سے جھوٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ایمان کے بعد افضل ترین عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو وہ شخص بامراد و کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوگی تو وہ شخص ناکام اور بڑے گناہ میں ہوگا۔ لہٰذا نماز کو اہتمام کے ساتھ اول وقت میں وضو کر کے اچھی طرح دل لگا کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ہی باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ ان نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے۔ پہلا، رزق کی تنگی ہٹا دیتے۔ دوسرا، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ پانچواں، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کو میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے گا مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم کو بدترین چوری کرنے والا شخص نہ بتاؤ؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں چوری سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ ہو، یہ نماز کی چوری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کرتے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ ایک لکڑی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سیکھی ہے۔ یعنی جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی گویا کہ ایک لکڑی ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا کہ چڑی آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات رکوع میں گزر جاتی۔ بعض اوقات سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ پوری رات سجدے میں گزر جاتی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے تھے، حالانکہ آپ تو بخشائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تہجد مت چھوڑنا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بدن میں کوئی سستی محسوس کرتے یا بیمار ہو جاتے تو بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت ڈال دے اور ہمیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔